اگر یہ کل سزائیں ویسے ہی آتی ہیں اور جیسے نصرت کا خیال ہے کہ اگر بشرا بی بی کو بھی سزا ہوتی ہے اور پھر ان کو اڈیالہ کے بجائے وہاں رکھا جاتا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ دس میکس آف اے ڈیل؟ جب یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی تحریک انصاف نے اور حکومت نے بھی، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک شخص نے مجھے بتایا تو ہماری یہ خبر دی بھی تھی کہ عمران خان کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ بشرا بی بی دوبارہ جیل نہیں جائیں گی، اور شاید اسی لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے مذاکرات جب تک چل رہے تھے، ابھی بھی پتہ نہیں اب کیا اس کا مستقبل ہوگا، تو یہ فیصلہ مؤخر ہو جا رہا تھا۔ 2-3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کوئی کہہ رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے، اس میں ججز آنے ہیں، شاید ایک یہ وجہ ہو، شاید یہ عمران خان کی ڈیمانڈ تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو مؤخر کیا جا رہا تھا۔ بہرحال لیکن جو بھی تھا ایک کنٹرول فیصلہ تھا۔ تو اب یہ کل اگر بشرا بی بی کو کم سزا ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا سینٹنس سسپینڈ ہونا زیادہ آسان ہو جائے گا جب بھی یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا یہ فیصلہ آلریڈی آپ نے کنٹروورشل کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اور ان کے بیچ میں جتنے فاصلے ہیں، تو 190 ملین پاؤنڈ میں نیچے والی عدالت سے سزا نہ ہونا یہ تو میرے خیال سے ممکنات میں نہیں تھا۔ عمران خان کو بھی پتا ہوگا، اس سے کئی کمزور کیسز تھے نا، عدت کے کیس میں جب سزا ہو گئی تھی ایک دفعہ، پھر واپس جو ہے ٹرائل کورٹ میں گیا اور پھر وہاں سے ان کو بریت ملی، تو میرے خیال سے یہ تو پی ٹی آئی کو بھی پتا تھا کہ اس کیس میں سزا ہونی ضرور ہے۔ آگے جا کے کیا ہوگا ہائی کورٹ میں یہ امپورٹنٹ ہے۔ 2-3 اس میں جو ہے میں اگر اس کی میرٹ پہ بات کروں، ایک تو یہ، اور میں نے بتایا بھی تھا کہ جو این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان ڈاکیومنٹ ہے وہ پروسیڈنگز میں نہیں دیا گیا، اور یہ جب بیل کا مقدمہ آیا تھا تو پوچھا گیا تھا امجد پرویز صاحب سے جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے کہ کیا وہ ڈاکیومنٹ سامنے ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن پروسیکیوشن ٹیم کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو کورسپونڈنس حکومت اور این سی اے کے درمیان تھی کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ موجود ہے۔ وہ تو جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو ہم ساری ریزننگ دیکھ لیں گے نا کورٹ کی کیا ہے، کون کتنا لیکن ایک رانا ثناء اللہ صاحب میں تو ابھی صرف اس کے پولیٹیکل اینگل کی بات کر رہا ہوں۔ آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں 2 باتیں سامنے آتی کیونکہ آلموسٹ حکومت نے بتا دیا ہے کہ یار یہ تو نان ڈویبل ہے نا، یہ تو کر ہی نہیں سکتے آپ۔ جوڈیشل کمیشن چاہے وہ 26 نومبر پہ ہو اس کی بھی انہوں نے توجیہات دے دی، 9 نومبر کے حوالے سے بھی دے دی۔ تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کو پتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات آگے نہیں بڑھنے اور اس لیے آج حکومت نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، یا پھر یہ وہ وسوسے ہیں جن کا ذکر شہباز شریف صاحب نے کیا تھا۔ اب دیکھیں ہم سے زیادہ ویل انفارم تو ہوگا نا وزیر اعظم، وہ یہ کیوں آ کر ایک فورم پہ بات کرے گا کہ ضروری نہیں ہے میں ایک وزیر اعظم کا ذکر نہیں کروں گا۔ ان کو ہم نے فون کیا تھا صبح، نصرت صاحب کو ہی پتا ہے، اور ہم نے ان کو کہا جی 111 بریگیڈ موو کر گئی ہے، تو ان کے ایک پریس سیکرٹری تھے ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، تو انہوں نے کہا ہولڈ کرو۔ یہ میں ہسٹورک واقعہ سنا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو نے کہا یار تم لوگ عجیب یار اڑاتے ہو نا، جرنلسٹ ہو نا، فضول باتیں کرتے ہو۔ میں نے اپنے آفس کی کھڑکی کھول کے دیکھا اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی جیپس، اور ہم نے کہا اللہ واللہ۔ پھر جناب آدھے گھنٹے بعد ان کو ساری جیپیں نظر دی۔ اس ملک میں پرائم صاحب کو مجھے پتا ہوتا ہے پرائم منسٹر اندر ہونے والا ہے، پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہوتا۔ ملک کے وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ کارگل کی جنگ کا مجھے نہیں پتا تھا۔ کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جیسے ہی ملاقات کی خبر اڑی تو میمز چلنا شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ، جس میں شہباز صاحب کی تصویر چل رہی تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا مجھے کیوں نہیں بتایا۔ اچھا یہ وہ بات ایسا کون سا کام ذرا میں عمران خان کے میجک بال کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ شاید اس طرح ہماری ملاقاتیں نہ ہوں، میں اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ آج ان کا جو بیان آفیشلی ریلیز ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہیں ایک جگہ پاکستان کی کسی بھی عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کرتے آئے ہیں، اور اب جو آئینی بینچ بنا ہے وہ بھی انہی کی ایکسٹینشن ہے۔ تم کو اب لگ رہا ہے کہ شاید آئینی بینچ کا فیصلہ بھی کوئی درمیان کی راہ نکال کے راہ ہموار کر دے گا ان کے ملٹری ٹرائل کی۔ تو اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہوگا میرا، اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ کل سزا ہونی ہے، تو پھر اس کو خوش آئین کہنا اور غور صاحب کا اتنا چہکنا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کہ فرض کریں کہ آپ جتنے اعتماد کے ساتھ اور فیصل صاحب بھی جتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کل فیصلہ آئے گا اور اس میں ممکنہ یہ ہو سکتا ہے، فرض کرو کل فیصلہ ملتوی ہو جائے تو لیٹس بی آنیسٹ نا، کیوں بھائی جب ہر چیز قیاس میری آج کی اطلاع ہے کہ کل اور ملک میں یہ 3 دفعہ آ چکی ہے پہلے۔ نہیں میں پچھلے 2 فیصلوں کو نہیں بولا تھا، پہلا میں نے کہا تھا نہیں آئے گا، آج کی اطلاع ہے کہ بھائی کیا اس ملک میں انہونیاں ہو رہی ہیں؟ آپ کے ہمسائے بیٹھ کے گھڑیاں بتا رہے ہیں، اتنے گھنٹے اور منٹ گن رہے ہیں۔ میرے بھائی نے ایسی خبریں فواڈا صاحب بھی سے پہلے بھی تو دیکھیں لوگوں کی رونق لگائی تھی نا پریس کانفرنس کر کے، سارے یوٹیوب والوں نے وہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ریاست میں آپ اچھی طرح جانتے ہو ہم نے یار زندگی تباہ کی ہے اسی کام میں، ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں۔ بالکل لیٹ سے کہ اس وقت ایک ویل جو ہے ریاست کا
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کل فیصلہ نہ آیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں اب کل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مین مذاکرات جو مین انٹرلوکیوٹر ہیں یعنی بشرا بی بی کے ساتھ ابھی وہ پرویل کر رہے ہیں. لیکن کل کیا بہانہ بنائیں گے؟ اگر کل فیصلہ نہیں آتا، بہانے ہزاروں نکل آتے ہیں، بیمار ہو جائیں خدا نہ خواستہ. وہ تو جیسا بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بیماری کا یار ایسی باتیں نہ کریں، جج بیمار آپ انسان ہوتے ہیں یار، ایسی بات نہ کریں. اس دن بھی بیچارے 9 بجے آ کے چلے گئے تھے، 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے، کوئی آیا نہیں. آج فجر میں پہنچ جائیں گے، فجر بھی آ کے ہو سکتا ہے ناشتے پہ انہوں نے کوئی اور فیصلہ کرنا ہو. آپ کو 200% یقین ہے کل فیصلہ آئے گا. دیکھیں بھائی صاحب میرے اور اگر نہ آیا تو پھر بھی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ نے تجزیہ گھما کے میرے پر کر دیا. آپ نے مجھ سے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا، آپ نے کہا 5 اور 7 کا نمبر ہے. سن رہے ہیں. میں نے کہا سر 5 کا مطلب 10 سال ڈے اینڈ نائٹ ملا کے 5 اور 14 سال ڈے اینڈ نائٹ ملا کے 7. میں وہیں تک تھا. اس کے بعد آپ نے تجزیہ آگے اور لے گئے. اب ایک چیز دوسری، میرے استاد محترم، میں بتاتا ہوں کیوں. پہلے ذکر سن رہے تھے، پہلے ذکر سن رہے تھے 10-7 کا، کیونکہ جی 7 میں آٹومیٹکلی جو لیگل پروویژنز ہیں بیل فوراً ہو جاتی ہے. سنیں نا سر، پھر میرے استاد محترم نے کہا کہ اب میں نے رونق لگا دی. میں نے استاد محترم معذرت اور ڈرک سے میں نے اتوار والے دن بھی بڑے کیئرفلی یہ کہا تھا تاریخ بدلی جا سکتی ہے، فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا. ایک دوسری چیز سر یہ کہ میں ابھی آپ کو پھر 16 پہ لکھواؤں گا کہ سر آپ کی بالکل رائے میرے لیے محترم ہے، لیکن سزا عمران خان صاحب کو اکیلے نہیں ہوگی، دونوں کو ہوگی اور باقیوں کو بھی ہونی چاہیے، اور کچھ جو بھاگے ہوئے ان پہ تو اپلائی نہیں ہوتی. تیسری چیز یہ کہ دیکھیں لنڈن میں آپ نے کل کے پروٹیسٹ میں دیکھا کہ بھٹا بیٹھ گیا پی ٹی آئی کا کہ ان کو کمرہ ہی نہیں ملا. یہ اتنی جلدی چینجز، یہ ہواؤں کا رخ جو میں بول رہا تھا وہ کیسے چینج ہو رہا ہے. ایک اور آخری امپورٹنٹ چیز، جو لوگ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا کہ جو لوگ 25 کروڑ لوگوں کے آگے گالیاں دیتے ہیں، کمرے کے اندر جاتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، اور جن سے پیر پڑتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہے اچھا اس سے غلطی کر دی، اس کو واپس جانے دو، پھر 25 کروڑ کو گالی دیتے ہیں، وہ پھر ان کو معافی دیتے ہیں. یہ بھی اب نہیں چلے گا. اب آپ بتائیں کہ میں پیر پڑ کے گیا تھا، یا آپ کہیں میں ادھر جاؤں گا ہی نہیں. پرنسپلی لائن ڈرا کریں. آپ گالی تب دیں جب ان کے ساتھ آپ اندر خانے کمپرومائز نہ ہو، آپ پیر نہ پڑیں، اور ان کو بھی معافی نہیں دینی چاہیے کہ گالی جا کے باہر دیتا اندر معافی مانگتا ہے کہ نہیں اچھے سے غلطی ہوگی. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، یہ حسب حال اور حسب ضرورت جمہوریت کا جو نعرہ لے کے آپ لاش لے کے چل رہے ہیں کئی سالوں سے، اس جمہوری نظام کے اندر آپ کو حسب حال حسب ضرورت بلیک کو وائٹ، وائٹ کو بلیک کرنا بند کرے گا.